عام خبر شامل کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نوجوانان پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ عوام کو سوشل میڈیا سے ہیجان فتنے سے دور رکھنا سیاست کی ذمہ داری ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جانی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر، غزہ کے عوام سے پوچھو۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ بالکل، مزید کہا کہ عوام، حکومت، فوج میں مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ، ترقی کا ضامن ہے۔ مزید کہا کہ جو پاکستان کی ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے پاکستان کی تقریب سے خطاب کیا۔ خطاب میں کہا کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان اوان سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا کہنا تھا آرمی چیف کا؟ جی بالکل، آج کا خطاب آرمی چیف کا بڑا امپورٹنٹ خطاب تھا۔ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور خاص طور پر انہوں نے جو آزاد ریاست کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور مثال دی انہوں نے ان ممالک کی جو کہ جہاں پر ریاستیں کمزور ہو گئیں اور پھر وہ ممالک ہم نے دیکھا کہ خانہ جنگی جیسی صورتحال کا شکار ہوئے۔ انہوں نے لیبیا کی مثال دی، شام اور کشمیر کی مثال دی اور غزہ کی مثال دی۔ ٹھیک ہے، نمائندہ خصوصی سلمان اوان ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں کہ آرمی چیف نے کیا گفتگو کی ہے۔ جب ہم آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے نمائندہ خصوصی سلمان اوان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سلمان، یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف نے بڑا واضح پیغام دیا اور انہوں نے ایک بار پھر میڈیا سے پیدا ہونے والے ہیجان اور فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری کو قرار دیا نوجوانوں کو۔ جی بالکل، آرمی چیف جو ہیں وہ خاص طور پر بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اس قسم کے جو فتنے ہیں جو موجودہ صورتحال میں سر اٹھا رہے ہیں، سر اٹھا چکے ہیں، ان سے خبردار کرتے ہیں۔ اور آج جن چہروں سے، جن افراد سے وہ مخاطب تھے وہ پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان کی نوجوان نسل ہے۔ اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کے چمکتے دمکتے چہرے دیکھ کر انہیں اطمینان ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، کہ ان ممالک کی، ان علاقوں کی، ان خطوں کی جہاں پر ریاست جو ہے وہ کمزور ہو گئی، جہاں پر ریاست جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے غزہ کی، لیبیا کی، مصر کی مثال دی اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ان ممالک کے اندر، ان علاقوں کے اندر، شام کی انہوں نے بات کی کہ جہاں جیسے کہ ان ممالک کے اندر ریاستیں کمزور ہوئیں اور وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ لوگ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بناتے تھے، وہ لوگ جو پاکستان کی ناکامی کی بات کرنا چاہتے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ اور جن لوگوں کو ریاست کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ان کو ان علاقوں کے، ان ممالک کے، ان خطے کے عوام سے پوچھنا چاہیے کہ ریاست کی، آزاد ریاست کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ علم ہے وہی انسان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو سوشل میڈیا سے جو پیدا ہونے والا ہیجان ہے اور فتنہ ہے اس کے مضمرات سے دور رکھے، کیونکہ ہم نے دیکھا اگر ریسنٹ ایگزامپل اگر ہم لے کہ کس طرح سے یو کے میں فسادات جو ہیں وہ نسلی فسادات جو ہیں وہ محض ایک تصویر، ایک محض ایک غلط پوسٹ کی بدولت جو ہے وہ بھڑکے
और फसादात के अंदर हमने देखा कि बरतानिया जैसे एक इंतहाई तरक्की याफ्ता एक इंतहाई अमीर मुल्क को भी एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो कि लोगों ने कभी शायद सोची भी नहीं थी। और वो तमाम तो सूरत हाल एक सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़, एक झूठे प्रोपेगेंडा की बदौलत हुई। तो आर्मी चीफ ने इन तमाम सूरत हाल के पस मंजर के अंदर ही उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया से पैदा होने वाली फसादात हैं, हिजान है, फितना है, उसके मुज़बिरात से दूर रखना भी रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ का, तरक्की का ज़ामिन हो सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बतौर मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत के तौर के ऊपर तशकील दिया गया था, तो बतौर मुसलमान अब हम सबका फर्ज है, हम सबको चाहिए कि हम नाउमीदी जो है वो ना इख्तियार करें, क्योंकि नाउमीदी जो है वो फिर आगे और बहुत सारे मनफी रवैयों को जन्म देती है। आर्मी चीफ का कहना था कि जिंदगी जो है बिलाशुबा एक इम्तिहान का नाम है। उन्होंने कुरान पाक की एक आयत भी पढ़ी जिसका तर्जुमा अगर हम बात करें कि क्या लोग समझे बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर वो छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। तो आर्मी चीफ का कहना था कि कौमों की जिंदगी में आजमाइश की घड़ियां, आजमाइश के लम्हात हैं वो। सलमान साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।